نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواہ بخاری۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور تمام کے تمام امور اسی کے اختیار میں ہے۔ ہر قسم کی عبادتوں کا وہ اکیلا مستحق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے۔ سبحان ما ذم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاءوں پر اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی بستیوں، علاقوں، قوموں اور قبیلوں کی طرف نبوت اور رسالت کے ساتھ روانہ کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر
رات کے سناٹوں سے بڑھ کر میرے نبی پر کروڑوں کروڑوں ملین مرات درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور دیگر سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تعلق سے اطلاع مل چکی ہے پوسٹرز کے ذریعے کہ انشاءاللہ یہ مہینہ مکمل مقامی و ضلعی جمعیت اہل حدیث گدوال کی جانب سے جو جماعت کی ترتیب بتائی گئی اور بنائی گئی وہ مختلف قسم کے حقوق کے تعلق سے ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے ابھی انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر کیونکہ مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے حقوق اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں پر کیا ہے، یہ میرا عنوان ہے۔ تو میں اپنے عنوان کی شروعات کرنے سے پہلے ابتدائی طور پر کچھ باتیں بیان کروں تاکہ آگے کی باتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، اور یہ جمعے کے بعد جو جمعات آنے والے ہیں ان تمام کا یہ بیس ہے۔ اب جو باتیں بنیادی طور پر بیان کرنے والا ہوں سارے خطبہ کا اور تمام قسم کے حقوق جو اس پورے ماہ کے اندر بیان کیے جانے والے ہیں ان تمام خطبوں کا یہ بنیاد ہے، بیس ہے جو ابتدائی کلمات میں آپ سے کہنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو بڑی طویل تھی، جس کے راوی حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما ان دونوں میں بھائی چارہ کروایا، کیونکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے انصار صحابی، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک فارس سے آنے والے مہاجر صحابی۔ اور جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کا انصار کے ساتھ مواخت کروایا تھا، یعنی بھائی چارہ ان میں کروایا گیا تھا۔ مدینہ کے رہنے والے انصار صحابی کو مہاجر صحابی کے ساتھ آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا جو ہے پیغام دیا اور انہیں کروایا۔ تو حضرت سلمان فارسی جو مہاجر صحابی تھے، ملک فارس سے آئے ہوئے تھے مدینہ، ان کا بھائی چارہ جن سے کروایا گیا وہ صحابی کون؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آگے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ فزار سلمان و ابو الدرداء، ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بھائی سلمان سے ملاقات کرنے کے لیے گھر کو آئے، زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ام الدرداء یعنی جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خستہ حال ہے، کپڑے پرانے پھٹے کچیلے میلے کچیلے اور پرا گندہ حال، عجیب حالت ہے۔ یہ حالت دیکھ کے انہوں نے سوال کیا ما شانو کا، اے ام الدرداء تمہارا کیا حال ہے، ایسی کیوں حالت بنا رکھی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اخو کا ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، تمہارے جو بھائی ہیں ابو الدرداء ان کو دنیاوی حساب سے کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیاوی حاجات دنیاوی ضروریات وہ کبھی کسی کی پورے نہیں کرتے، دنیا سے ان کو مطلب ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا رجحان ہے، دنیا کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ باتیں ہو رہی تھی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فصنع لہ طعاما، ان دونوں کے لیے کھانا بنایا گیا۔ اس کے بعد جب کھانا بنایا گیا، کھانا سامنے پیش کیا گیا، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ کھاؤ کھانا، لہذا سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما انا بآکل حتی تاکل، جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لہذا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ توڑ دیا، نفل روزہ تھا، توڑ دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کے کھانا کھایا۔ فلما کان اللیل، رات ہوئی،
اب اس کے بعد دونوں کے لیے سونے کا وقت آیا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نہیں سو رہے تھے, بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. سلمان فارسی نے کہا کہ نم, سو جاؤ. اس کے بعد وہ ان کی بات سن کر سو گئے. ابھی رات تھوڑا ہی حصہ رات تک گزرا تھا, وہ دوبارہ اٹھے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے, نماز پڑھی جائے. سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی نہیں, ابھی اور سو جاؤ, ابھی رات کا آخری حصہ جب آئے گا جب نماز پڑھنا. جب رات کا آخری حصہ آیا, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے, سلمان فارسی کو بھی بیدار کیا, دونوں نے مل کے اللہ کی عبادت کی, نماز ادا کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات انہوں نے بیان فرمائی اور کہا, سمجھایا اپنے بھائی کو ابو الدرداء کو. وہ بات بنیادی ہے کہ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اے ابو الدرداء بے شک تمہارے رب کا حق بھی تم پر ہے. اللہ کی بندگی کرنا یہ ہمارا حق ہے, اور اللہ کی بندگی کیوں کرنا ہے اور انشاءاللہ باتیں ابھی آئیں گی. تو انہوں نے سمجھانے کے طور پر کہا, تسلی دی اور ان کو ہدایت کی نصیحت کی کہ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پر تمہارے پروردگار کا بھی حق ہے. اسی طرح وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے. ایسا نہیں کہ تم رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہو, ہمیشہ روزے سے رہو, یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ انسان کی جان کا بھی اس پر حق ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہاری بیوی کا, تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے. ایسا نہیں کہ ان کی حالت جو ہے خستہ حال ان کو کر دو, ان کے لیے نہ کھانے کا انتظام کرتے ہو, نہ پینے کا انتظام کرتے ہو, نہ ان کے لباس کا انتظام کرتے ہو, یہ ایک چیز غلط ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہاری بیوی کا, تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے. فَآتِي كُلَّ ذِي حَقًّا حَقًّا, اس لیے تم جو ہے ہر ایک کے حق کو ادا کرو. صرف تم اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہے ہو, باقی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ ماں باپ کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, دوست احباب کے حقوق ہیں, مسلمانوں کے حقوق ہیں, غیر مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق کون ادا کرے گا؟ یہ نصیحت انہوں نے بیان کر دی. اس کے بعد جب فجر کے لیے دونوں مسجد میں آئے, فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ابو سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے ایسا ایسا کہا ہے. یہ ساری باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صدق سلمان, سلمان نے صحیح کہا. انہوں نے جو کہا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی بچوں کا تم پہ حق ہے, جو حقوق انہوں نے بیان کیے ہیں یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. اسی مناسبت سے اس حقوق کے بارے میں انشاءاللہ یہ خطبات کا سیریز اور سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنا کیوں چاہیے, کیوں ضروری ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں, اللہ رب العالمین کے انعامات ہر انسان پر ہیں. انسان تو انسان, ساری مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, جن میں سے ایسے بے شمار انعامات ہیں جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے, ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے, ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا یا گننا چاہو گے ہرگز نہیں گن سکتے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارا کیا حال تھا, ہم کس حالت میں تھے, اس بات پر انسان غور کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زمین میں غور کرنے کی تعلیم دی, آسمان میں غور کرنے کا حکم دیا, سورج, چاند, ستارے, درخت, پہاڑ, یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, انسان کو اگر یہ نظر نہیں آتا, یہ زمین نظر نہیں آتی, آسمان میں کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ نظر نہیں آتا, درختوں میں کیا انعامات ہیں وہ نظر نہیں آتا, پہاڑوں سے کیا انسان کو فوائد ہیں وہ نظر نہیں آتا, تو کوئی بات نہیں ہے, انسان اپنے آپ میں غور کر لے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اپنے آپ میں انسان غور کر لے کہ انسان کیا تھا اور اب کیا ہے. اگر انسان اپنے آپ میں غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اسے معلوم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, ہاتھوں سے نوازا, اس کے پاس پاؤں ہیں, اس کے پاس آنکھیں ہیں, اس کے پاس کان ہیں. ایک ایک نعمت کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ خطبہ پورا ختم ہو جائے گا, وقت چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے پاکیزہ روزیاں اللہ نے متعین کی ہیں, حلال روزیاں, پاک و صاف روزیاں. اللہ چاہتا تو ناپاک روزیاں بھی کھلا سکتا تھا, جیسے کہ جانور کھاتے ہیں, ان کے لیے پاک اور ناپاک کچھ بھی نہیں ہے, جو چیز ان کو میسر ہے وہ کھا لیتے ہیں. لیکن
انسانوں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ احل لکم الطیبات مما رزقناکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال روزیاں متعین کی ہیں، پاکیزہ روزیاں متعین کی ہیں، پاک و صاف روزی۔ اگر وہ ناپاک ہے تو انسان کے لیے کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ پینے کا مسئلہ ہو چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا، بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے فرمان کے حساب سے ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتوں کا اجر یا یہ ساری نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا قرآن مجید کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری نعمتیں جو اس پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ابھی وہ حدیث بھی انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ اور نہیں چاہتا۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ما اريد من رزق، تمہاری روزی میں سے، تمہارے مال و متاع میں سے، تمہارے جائیداد میں سے، تمہارے مکانات میں سے، تمہارے زیورات میں سے اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کو صرف جو چیز مقصود ہے اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور یہ عبادت کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض کم عقل مسلمان سوال کرتے ہیں کہ ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوگا، تو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حدیث قدسی کے اندر، تمہارے اول، تمہارے آخر، سارے انسان، سارے جنات، اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ اول سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ دنیا میں آئے وہ سب جمع ہو جائیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں، انسان میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ اس کے بعد کیا کریں؟ سب لوگ مل کر اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، نیک ہے، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، اس آدمی کی طرح ہو جائیں۔ تب بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں، میری حکومت میں، میری شان میں تب بھی ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر، اور اللہ نے یہاں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر دیا، انسان اور جنات مل کے اول اور آخر سارے کے سارے مل کے نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، کوئی گنہگار نہ باقی رہے دنیا کے اندر، سب نیک ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور آخر میں آگے آپ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا۔ اگر سارے کے سارے مل کر، انسان، جنات، اول آخر سارے مل کر دنیا کے اندر اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہماری عبادتوں سے ہمیں فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی ہے۔ انسان عبادت کرے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر عبادت نہیں کی جائے گی تو اسی کا اپنا نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سارے مسلمان بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے، رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے محتاجی ہے، اور اس کا حل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کیا ہے؟ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، جب بھی نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے، جب بھی میری دعوت میری طرف بلایا جائے آ جائے، جب بھی بندگی کی طرف بلایا جائے میری بندگی کرے،
میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تو فارغ رکھ. ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ارے میں تھوڑا بزی ہوں، ابھی کاروبار چل رہا ہے، دکان میں لوگ زیادہ ہے، میں بزی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا. یہ اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع فرمایا ہے. جب بھی عبادت کا وقت آئے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تو فارغ کر لے. یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ املا صدر کا غنا، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تیرے پاس مال آئے گا، تیرے پاس دولت آئے گی، اور ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، دنیاوی ساری ضرورتیں تیری پوری کر دی جائے گی. دنیا میں تو جو چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا، تو تیری جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے گا، تیری جو آرزو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. مگر شرط کیا ہے؟ اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، آگے وارننگ بھی ہے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّكَ فَقْرًا، تو میں تجھے ایسا مصروف کر دوں گا دنیاوی معاملات کے اندر کہ تو میری بندگی کرنا چاہے گا تب بھی نہیں کر پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ساری ضرورتیں تجھ سے میں چھین لوں گا، تجھے تنگ کر دوں گا، تیرا رہنا مشکل کر دوں گا. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حدیث قدسی کے اندر، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اسی طرح یہ مسلم احمد کی روایت ہے. تو یہ ابتدائی کلمات اسی لیے میں نے بیان کیے کہ اللہ کی بندگی کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور انسان کی اپنی اس کے اندر جو ہے کامیابی ہے اور کامرانی ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ حقوق اللہ سے کیا کیا مراد ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری گدھے پر سوار تھا. آپ آگے تھے، میں پیچھے تھا، اور اتنا میں قریب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے گھٹنے جو ہے اللہ کے نبی کے پیر کو لگ رہے تھے. بالکل آپ کی سواری پر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اس سواری کا نام، اس گدھے کا نام کیا تھا؟ عفیر تھا. اس گدھے کا نام، اللہ کے نبی کا جو گدھا تھا اس کا نام عفیر تھا. اس سواری پر ہم دونوں سوار ہو کر جا رہے تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز لگائی، یا معاذ. میں نے کہا لبیک و صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے. پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا یا معاذ. دوسری مرتبہ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ. میں نے کہا لبیک و صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے. آپ نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف مکمل متوجہ کر لیا، کہیں ان کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو جائے، میری بات جو بیان کرنے والا ہوں اچھے سے سنیں. اس کے بعد فرمایا یا معاذ، قال کہ محل تدری حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اور اسی طرح وما حق اللہ علی عباد علی اللہ، اور اللہ پر کیا حق ہے اللہ کے بندوں کا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم. یہ صحابہ کرام کا ایک بہترین جملہ تھا. اگر وہ کوئی بات جانتے بھی تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے ایسا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ کی وہ عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ حقوق اللہ کے اندر ساری باتیں آ گئی. میرے آج کے پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. اور اسی طرح حقوق اللہ کے اندر سب سے بنیادی طور پر عبادت کی بات جہاں تک آئی ہے، سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ وہ ہے توحید کا پایا جانا، توحید الہی کا ہمارے ہاتھ میں ہونا، توحید کے ساتھ دنیا میں رہنا، توحید کے ساتھ دنیا میں جینا اور توحید کے ساتھ دنیا سے چلے جانا. یہ بنیاد ہے حقوق اللہ کے معاملے میں. اگر یہاں ہمارے اندر کوتاہی آ گئی تو پھر ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رائے گا بیکار اور برباد کر دیے جائیں گے. یہ توحید الہی کا پایا جانا بہت ضروری ہے. اور جتنے رسول دنیا میں بھیجے گئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ نچوڑ یہ توحید تھا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سارے انبیاء کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی. ہر نبی نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں. جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی وہاں پہ اللہ نے الفاظ کو بیان کیا. حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی
وہاں بھی اللہ نے اسی الفاظ کو بیان کیا. صالح علیہ السلام کی باری آئی, وہاں بھی اللہ نے اسی لفظ کو بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لفظ کو بیان کیا. سارے انبیاء نے اپنے قوم کے سامنے اس بات کو رکھا کہ یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ بنیادی پیغام تھا, یہ بنیادی دعوت تھی حقوق اللہ کے معاملے میں. سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے اسی بات کو بیان کیا. آپ سارے انبیاء کی دعوت کا مشاہدہ کر لیں. باقی کے معاملات, باقی کے احکامات, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ, حج, دیگر عبادات, وہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر یہ بنیاد صحیح رہی, توحید اگر ہمارا صحیح رہا, تو پھر ہماری ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں فائدہ مند ثابت ہوں گی, اور اس کا ہمیں اللہ کے دربار میں فائدہ ملے گا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. لیکن اگر توحید کے معاملے میں ہمارے اعمال میں جو ہے ڈگمگاہٹ آ گئی, ہمارے اعمال کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی ہو جائے, نقص پایا جائے توحید کے معاملے میں, تو پھر ہمارے اعمال کا اللہ ہی محافظ ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ انبیاء کے اندر, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے, تمام کے تمام نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی. وہ کیا وحی تھی؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لہذا تم میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. تو عبادت کے معاملے میں, حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے بنیادی پیغام, سب سے بنیادی دعوت ہے توحید الہی کا پایا جانا. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بندوں کے اوپر, سب سے بڑا حق ہے. اگر اس حق کو انسان پورا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں, اور آخرت میں نجات ہے, فلاح ہے اور کامیابی ہے. اور عبادت کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں ہم روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف تلاوت کے لیے آیت ہے؟ کیا صرف سورہ فاتحہ ختم کرنے کے لیے آیت ہے؟ یہ آیت انسانی فطرت کی بنیاد ہے. اس میں انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے. فطرت انسانی کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرنے والا ہے. وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من یولد الا, جب کبھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی جو ہے مذہب کا ہو, کوئی بھی رہنے والا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, دنیا کے اندر جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ اسلام. فطرت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا. فطرت کیا ہے؟ توحید کو اختیار کرنا. یہ انسان کی فطرت ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ, اس کے بعد انسان جب پیدا ہوتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ. انسان کی پیدائش فطرت پہ ہوتی ہے, چاہے وہ یہودی کا بیٹا ہو, چاہے وہ کرسچن کا بیٹا ہو, چاہے وہ کسی کافر کا بیٹا ہو, کسی مجوسی کا بیٹا ہو, سورج کی عبادت کرنے والے کا بیٹا ہو, چاند کو پوجنے والے کا بیٹا ہو. بچہ دنیا میں کوئی بھی پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, توحید پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ اس کے جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, کافر بنا دیتے ہیں. وہ جس قبیلے کے, جس خاندان کے, جس مذہب کے ہیں, اس کو بعد میں اس کی طرح ڈھال دیا جاتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید الہی ہے. اصل میں اسی کا نام توحید ہے. اور ساتھ ہی ساتھ توحید کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں نماز قائم کر لی جائے, زکوٰۃ ادا کر لیا جائے, حج کر لے, روزہ رکھ لے, اسی کا نام عبادت ہے اور اسی کا نام توحید ہے. اسی کا نام, یہ تو توحید ہے ہی ہے, یہ تو اللہ کی بندگی ہے, یہ حقوق اللہ کے اندر ساری باتیں شامل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کو مشکل کشا سمجھنا, یہ بھی توحید ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو مشکلات کو دور کرنے والا ہو. مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کا مطلب مشکل ہے, کشا مطلب دور کرنے والا. مشکلات کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. حاجت روائی کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے. غریبوں کو نوازنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بندوں کو نوازنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
انسانوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، اسی کے نام توحید الہی ہے۔ اور اس ایسے معاملات میں دوسروں کو اس میں شامل کرنا یہ توحید کے خلاف عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہوگا تو توحید کے اپوزٹ والا معاملہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کئی آیات نازل فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قوم نوح کے تعلق سے آتا ہے، قوم نوح کے اندر جب شرک کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں روانہ کیا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان میں رہ کے انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، عبادت کی طرف بلایا، توحید پر جمے رہنے کی دعوت دی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی۔ آخر میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ وقالوا، ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، ہم جو ہے ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہم نہ ود کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو چھوڑیں گے، نہ یعوق کو چھوڑیں گے، نہ نصر کو چھوڑیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے معبود تھے جن کی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ شرک کی بنیاد دنیا کے اندر پڑی، یہیں سے دنیا کے اندر شرک کا جو ہے ابتدا ہوئی، اور اس قوم کے لوگوں نے جو ہے دنیا کے اندر شرک کی بنیاد ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاءوں کو بھیجا، کس مقصد کے لیے؟ شرک کے کاموں سے لوگوں کو دور کرنے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، اور اللہ کی توحید پہ قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر، بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا کس کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کے علاوہ جو بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے چاہے گا، لیکن شرک کا گناہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو دنیا کے اندر شرک کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں پہ وہ داخل کیا جائے گا، اور وہاں پر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تو یہ توحید الہی حقوق اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حق کے معاملے میں سب سے بنیاد ہے، سب سے زیادہ بیس ہے۔ اس کے بعد انسان کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اگر ہمارا عمل توحید پہ قائم ہے، توحید پہ باقی ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے فائدہ مند ہوگا، وگرنہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ شرک کے اقسام کے اندر بے شمار اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ الگ ٹاپک لے کر کبھی بات کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے حقوق کے معاملے میں دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس بات کا حکم دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے خالص طور پر، اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اللہ کی بندگی کے معاملے میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز اللہ کی عبادت کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 109 مقامات پہ تذکرے ملتے ہیں، پورے قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے 109 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایسے بے شمار آیات ہیں 109 مقامات پہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، سورہ کہف کے اندر، اسی طرح آخری پارے سورہ بینہ کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، سورہ ماعون میں کیا، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اللہ نے وہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا گویا کہ ایمان کی علامت ہے، اور نماز سے کوتاہی برتنا، نماز سستی برتنا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے
کفر میں داخل کرنے کے مماثل ہے۔ اس تعلق سے بے شمار احادیث ہیں جس کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہترین فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فجر کا ٹائم 5 بجے ہے، ہم اٹھ کے 8 بجے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہوا۔ اصل کمال یہ ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے، یہ بنیادی پیغام ہے، الصلاۃ علی وقتہا۔ اور یہ اصل میں سارے اعمال کی فضیلت، سارے اعمال کا دار و مدار نماز پر ہے، اور یہ فضیلت والا عمل ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ پھر سوال کیا گیا ثم قال ثم ایو، آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بہترین ہے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں شاید وہ خطاب بھی آپ سنیں گے۔ اس کے بعد پھر سوال کیا گیا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو نماز کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحصوا، اے لوگو تم اپنے آپ کو دین کے راستے پر قائم رکھو، دین کا جو راستہ ہے اس پر تو اپنے آپ کو قائم رکھو۔ پھر آپ نے آگے فرمایا ولن تحصوا، تم لوگ مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو دین کے راستے پر قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی کمی اور خامی رہ جاتی ہے۔ لہذا پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو ان من افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارے سارے اعمال کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل ہے تو وہ نماز کا عمل ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے توحید الہی کے بعد۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، کیا کہ اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اے میرے ساتھی تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ فَمَن تَرَكَهَا فَقِيَتْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے اس کو کر دے گا، اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو ہٹا لے گا۔ یہ فرض نماز کی اہمیت ہے، یہ نمازوں کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور حدیث نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ تیسرا حق اللہ رب العالمین کا کیا ہے بندوں پر؟ زکوٰۃ کی ادائیگی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہی اصل میں سیدھا راستہ ہے اور سچا دین ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے مال کو لو، ان کے ذریعے ان کے پاس جو مال ہے ان کے مال کو لو صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، اور اس مال کو لے کر انہیں پاک و صاف کرو، تطہرہم وتزکیہم، ان کو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے جو ہے آپ پاک و صاف کریں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی مکمل طور پر پاک و صاف ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے، ایمان کے اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے، ہمارے مال کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو لوگ دنیا کے اندر مال کو جمع کرتے رہیں گے اور ان مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جائے گا تو ایسے سارے کے سارے مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور اس آگ کے ذریعے جلایا ہوا مال، تپایا ہوا مال جو ہے اس آدمی کے پیشانے پہ داغا جائے گا، اس کے بازوؤں پہ داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ تیرا مال ہے جو دنیا میں جمع کر کے تو نے رکھا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ما من صاحب ذهب ولا فضہ، جس آدمی کے پاس سونا اور چاندی ہے اور لا یؤدی من حقہ،
اگر وہ آدمی اپنے اس مال میں سے حق والوں کو ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو الا کان اذا یوم القیامہ، اس آدمی کے مال کو قیامت کے دن لایا جائے گا، صحفت لہو صفائح من النار، اور اس کو کیا کیا جائے گا، جہنم کے اندر موجود جو لوہے کے تختیاں ہوں گے، لوہے کے بڑے بڑے تختیاں ہوں گے، ان تختیوں میں اس مال کو جمع کیا جائے گا اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاحما فاحما علیہا فی نار جہنم فیکوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اور اس مال سے اس آدمی کے پیشانی کو، اس آدمی کے پیٹھ کو اور اس آدمی کے بازو کو جو ہے جلایا جائے گا۔ اور جب وہ لگنے کے بعد جسم کو تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دوبارہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اعیدت، تاکہ دوبارہ وہ تختیاں گرم ہو جائیں اور پھر یہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ انسان کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ حقوق اللہ کے معاملے میں یہ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو انسانوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ روزے کا جو معاملہ ہے، یہ روزے کے تعلق سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے روزہ ایمان والوں پہ فرض کیا ہے۔ ہم بارہا ماہ رمضان میں اس تعلق سے باتیں سنتے آئے ہیں، اور اس تعلق سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے، چاہے نماز کا عمل ہو، زکوٰۃ کا عمل ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، اللہ کی عبادت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سارے اعمال اس کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ قیامت میں دینے والا ہوں۔ تو روزہ رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اگر جو آدمی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے اس کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں، اس کے اللہ کے دربار میں عذابات ہیں۔ اسی طرح حج بیت اللہ کا معاملہ ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اگر وہ حج نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، فرمایا جس آدمی پہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، اس کے پاس راستے کی لے جانے کے لیے ساری چیزیں ہموار ہیں، ساری آسانیاں ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج کرنا یہ بھی بڑا اسلام کا ارکان میں سے بنیادی رکن ہے، اور یہ حقوق اللہ کے معاملے میں ایک بنیادی فریضہ ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے گا، فلم یرفث ولم یفسق، حج کے ایام میں گناہ کا کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، گالی گلوچ کا معاملہ اختیار نہیں کرے گا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہاں سے ایسے لوٹے گا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امور اور یہ سارے معاملات جو بیان کیے گئے اللہ کے حقوق کے معاملے میں آتے ہیں۔ انسان توحید الہی پر قائم رہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز کی پابندی کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ روزے کو رکھا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حج اللہ نے فرض کیا ہے، اس کو مکمل کیا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہ سارے فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو جتنے کام پسند ہے ان تمام کاموں کو اختیار کیا جائے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کاموں سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی پسند کے بارے میں اور اللہ کی ناپسند چیزوں کے معاملے میں جو ہے باتیں کی جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم تمام کو اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ اے اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں ہمیں ہر قسم کی کوتاہی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ، توحید کے ساتھ چلنا آسان کر دے، اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمانا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں سے ہمیں دلی محبت پیدا فرما دے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتے ہیں اے اللہ ان تمام کوتاہیوں کو دور فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والا اور حق والوں تک حق کو پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ روزوں کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں ان تمام کوتاہیوں کو اپنی مہربانی سے تو معاف فرما دے۔ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا فضل کرنے والا ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے، جو مسلمان تکالیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے لیے نجات کے راستے فراہم فرما دے، انہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے آزاد کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جب تک باقی رکھنا، ایمان اور اسلام کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی خاتمہ فرمانا ایمان کے ساتھ فرمانا۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔